ناظرین، اسرائیل اور فلسطین میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ 2 نومبر 1917 میں لکھے گئے اس خط کی ہے۔ یہ خط برطانیہ کے فارن سیکرٹری آرتھر بلفور نے ایک برٹش یہودی کمیونٹی کے ہیڈ لائنر لارڈ روتھ چائلڈ کو لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ ناظرین، مزے کی دلچسپ تاریخی اور سائنسی حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا پیار بھرا ساتھ چلتا رہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ جھگڑا کس بات پر ہے اور برٹش کا اس میں کیا رول رہا ہے۔ ناظرین، یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپک میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کنٹروورشل ٹاپک کے صحیح فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ کرسچن اور یہودی بھی خوشی سے رہتے تھے۔ اس وقت یہ پورا ایریا سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ پر دیکھا جائے تو اوٹومن امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس اوٹومن امپائر کو سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈر تھے جو سلطنت عثمانیہ کے رول سے کافی تنگ تھے۔ وہ خود کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اسی آزادی کے چکر میں وہ سلطنت عثمانیہ کے دشمن برٹش سے جا ملے۔ برٹش نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو بدلے میں ان کو آزاد ملک دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ برٹش نے یورپ میں موجود یہودی کمیونٹی سے بھی کیا تھا۔ یہودی شروع سے ہی ایک ایسی قوم رہی ہے جن کا اپنا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ یورپ میں موجود یہودی پہلے ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ یورپ میں موجود عیسائی یہودیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ یہودی ہی تھے جن کی وجہ سے جیزس کرائسٹ کی موت ہوئی۔ ناظرین، یہودی زیادہ تر یورپ اور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہودی چاہتے تھے کہ ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے اور یہی وجہ تھی کہ 1896 میں تھیوڈور ہرزل نامی یہودی نے زائونزم موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر یہودی سکھ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں فلسطین میں اپنا ایک الگ ملک بنانا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے یہودی فلسطین کا رخ کرنے لگے۔ ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی طرف سے فنڈ کیا جانے لگا۔ ناظرین، 1917 میں ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں اوٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 میں برٹش کے فارن سیکرٹری نے جوز کمیونٹی کو خط لکھا۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ جوز فلسطین میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ اس لیٹر کے ٹھیک 1 مہینے بعد برطانیہ کی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یوں فلسطین پر اوٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم ہو گیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا برٹش نے جوز کمیونٹی سے وعدہ کیا تھا۔ یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کے بدلے میں برٹش نے یہ وعدہ لیا کہ جوز برٹش کا ساتھ کبھی اس خطے میں نہیں چھوڑیں گے۔ ورلڈ وار 1 میں برطانیہ کے حصے میں فلسطین آیا تھا۔ انہوں نے یہاں جوز کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے۔ فلسطین میں 1919 کے بعد دنیا بھر سے جوز فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ جوز نے وہاں اسکول بنائے، فیکٹریز کھولیں اور برٹش کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی سی آرمی بھی بنا لی جسے ہگانا کہا جاتا ہے۔ فلسطین عربیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ مزاحمت کریں۔ ناظرین، 1939 میں فلسطینی عربیوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی لیکن برٹشز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا، غداری۔ فلسطینیوں کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی لیڈرز کو نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی فلسطین کے عربیوں نے اپنی سٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹشز گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے اس معاملے کا یہ سلوشن نکالا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کمیشن کو فلسطین نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ کمیشن سرے سے ہی غلط تھا۔ اس کمیشن کے مطابق فلسطین کی زمین مفت میں باہر سے آئے یہودیوں کو دی جا رہی تھی۔ 1939 کے بعد فلسطینیوں کی مزاحمت کی وجہ سے برٹشز نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس کی روح سے نئے آنے والے یہودیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس وائٹ پیپر کے مطابق جیوز فلسطینیوں سے زمین بھی نہیں خرید سکتے تھے اور اگلے 10 سالوں تک فلسطین کو ہی اسٹیٹ بنا دیا جائے گا اور یہودی بھی فلسطین
فلسطین کے انڈر ہی رہیں گے۔ وائٹ پیپر کی اس پالیسی کو جیوز نے ریجیکٹ کر دیا اور یوں جیوز اور برٹش کے درمیان پہلی بار کنفلکٹ پیدا ہو گیا اور پورے فلسطین نے برٹشز پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سیم اسی وقت ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 نے جہاں 6 کروڑ لوگوں کی جان لی، وہیں یورپ میں رہنے والے 66% جیوز کو ہٹلر نے مار دیا۔ اس واقعے کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے۔ بچنے والے جیوز کے پاس فلسطین جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا اور یہودی اس جگہ کو ہولی پلیس بھی سمجھتے ہیں۔ وائٹ پیپر کی وجہ سے اب جیوز برٹشز کے خلاف بھی لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے اب برٹشز بھی تھک چکے تھے۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین پر قائم اپنی حکومتی ریٹ ختم کر دی۔ اس وقت فلسطین میں جیوز کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچن یہاں بستے تھے۔ 11,81,000 مسلمانوں کی آبادی تھی۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے دگنا تھی۔ اب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تھا، لیکن یونائٹڈ نیشن نے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جیوز کو دینے کا پرپوزل دیا۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس پرپوزل کو 72% ووٹ ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کا 55% لینڈ جیوز کو ملے گا۔ لیکن آج تک یونائٹڈ نیشن نے اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں کی کہ 30% یہودیوں کو 55% کیسے دے دیا گیا۔ اور اس وقت انڈیا نے بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، جو آج فلسطین کے خلاف ہے۔ ناظرین، UN کی اس ریزولوشن کو فلسطین نے ریجیکٹ کر دیا اور یوں یہودی اور فلسطینی آمنے سامنے آ گئے۔ آخرکار 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گورین نے آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں 5 عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور ان کے پاس کافی مضبوط فوج بھی تھی۔ اس گھمسان کی لڑائی میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے پر UN نے جو ایریاز فلسطین کو دیے تھے، اب اسرائیل ان پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ تقریباً 19 سال بعد 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس جنگ میں بھی عربوں کو شکست ہوتی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل ویسٹ بینک، غزہ، ایجپٹ کے پورے سائنائی پینسولا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب فلسطینیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں بچا تھا اور وہ اپنے لیے ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں PLO تحریک بنائی جاتی ہے۔ یہ تحریک اپنا ملک پانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے PLO نے کئی پلین اور شپس بھی ہائی جیک کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے PLO کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ دوسری جانب کئی کنٹریز PLO کو ٹیررسٹ نہیں مانتی تھیں، وہ ان کو ریولوشنر مانتے تھے۔ بالآخر جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں، آخرکار 1974 میں PLO کو آفیشلی ریکوگنائز کر دیا جاتا ہے، اسی بنا پر کہ یہ فلسطینیوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں۔ ناظرین، 1979 میں اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان امن معاہدہ ہو جاتا ہے اور یوں ایجپٹ پہلی کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل ایجپٹ کو ان کا علاقہ واپس کر دیتا ہے۔ لیکن صرف 2 سالوں بعد ہی ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اسی عرصہ کے دوران ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضہ کی وجہ سے کافی سارے یہودی وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کرتی ہے کیونکہ اصل میں یہ 1947 UN کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھا۔ ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں فلسطین کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے جیوز کی سیٹلمنٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ سیٹلمنٹ سرے سے ہی غلط تھی۔ 1992 میں ایک بار پھر اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہوتا ہے۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو ریکوگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی PM بھی فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس امن معاہدے کی وجہ سے PLO میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ PLO کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ اسرائیلی یہاں غیر قانونی طریقے سے آباد ہوئے ہیں جو ان کا حق مار رہے ہیں، یہ ونگ PLO سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس ونگ کو حماس کہتے ہیں۔ دوسری طرف یہودیوں کا ایک گروپ جو یہ چاہتا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہاں سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل ویسٹ بینک میں کافی غیر قانونی سیٹلمنٹ کر چکا تھا، تو حل یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایریا A، ایریا B اور ایریا C۔ A ایریا صرف فلسطین کے کنٹرول میں ہوگا، ایریا B دونوں کے کنٹرول میں اور ایریا C صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا۔ اس سے فلسطین کو صرف گینے
गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं। नाज़रीन, 1995 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे अमन मुआहदे की धज्जियां बखेर दी। ज्यूज ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आस पास कोई फलस्तीनी बसे। 1996 में पहले इलेक्शन होते हैं और फलस्तीन में पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो फलस्तीन का जहादी ग्रुप है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन का बाइकआउट कर देता है। 1996 से लेकर 2006 तक इसराइल वेस्ट बैंक में नाजायज सेटलमेंट करता रहता है, जिससे इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी बनी रहती है। इसराइल अपनी सेटलमेंट के गिर्द एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे फलस्तीनियों का जीना महाल हो जाता है। नाज़रीन, 2006 में दोबारा फलस्तीन में इलेक्शन होते हैं और हमास इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेता है। इस इलेक्शन के बाद पीएलओ और हमास के दरमियान सिविल वार छिड़ जाती है और फलस्तीन दो हिस्सों में बंट जाता है। आज का गजा स्ट्रिप जहां पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में पीएलओ यानी फातेह की हुकूमत बनती है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान ज्यादातर जो झड़पें होती हैं वो गजा स्ट्रिप से ही होती हैं। हर 2-3 साल बाद गजा और इसराइल की जंग शिद्दत अख्तियार कर लेती है। 2021 में भी गजा और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई थी और अब 7 अक्टूबर 2023 में गजा की तरफ से एक ही दिन में 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं। हमास एक जहादी तहरीक है जो बैतुल मुकद्दस को दोबारा हासिल करना चाहती है। अगर आप इसराइल और फलस्तीन की जंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अरब इसराइल की चारों जंगों पर अलग-अलग से वीडियो बना देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।